یا اللہ۔ شرک کسے کہتے ہیں عزیز دوستو؟ شرک کیا ہے؟ شرک کہتے ہیں کہ غائبانہ طور پر میرے کام کو انجام دینے کی طاقت اللہ کے علاوہ کسی اور میں ہے، اس بات کو ماننا ہے میرے بھائیو، یہ شرک ہے۔ اس کی مثال جیسے ما فوق الاسباب، اسے کہتے ہیں، عربی کا مقولہ ہے ما فوق الاسباب، اسباب سے ہٹ کر، اسباب سے پرے ہو کر، اسباب سے خالی ہو کر، تمام اسباب کو پس پشت ڈال کر، اس کے باوجود یہ عقیدہ رکھنا کہ میرا کام، مثال کے طور پر یہ صاحب بنائیں گے جو دنیا میں موجود نہیں ہے، یا وہ بنائیں گے، میرے بھائیو اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جب کسی کا کوئی کام نہیں بنتا تو اپنے کام بنانے کے لیے کسی اور کے در پر جا کر اپنی ضرورتوں کا اظہار کرے تو میرے بھائیو یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ خود اپنے رب کی چاہت، اپنے رب کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا میں تگ و دو کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، وہ کیا تمہاری حاجتیں پوری کر سکتے ہیں؟ عزیز دوستو، ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ ہمارے اعمال جب تک درست نہیں ہوں گے تب تک میرے بھائیوں ہم شرک سے پاک ہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ عزیز دوستو، غور کرنے کی بات، میں آنے والوں کے لیے جگہ دیں تو میرے بھائیوں درود شریف پڑھیں گے۔ میرے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے اور دوسرے صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ایک بدو آیا اور اس نے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑ لیا، پکڑ کر کیا کہا؟ کہنے لگا کہ اے نبی، مجھے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کرنے والا راستہ بتا دیجیے، مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرے ایسا راستہ بتا دیجیے۔ تو میرے بھائیو ان میں سے چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اس امید پر کہ آپ حضرات بھی اسے یاد رکھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے بھائی۔ یہ بات نبی کو اتنی پسند آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو متوجہ فرمایا اور کہا کہ دوبارہ پوچھ، تو کیا پوچھ رہا ہے؟ صحابہ سے کہا سنو اس کو، دیکھو۔ اس سے کہا کہ دوبارہ سوال کرو، تو اس نے کہا کہ اے نبی، مجھے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے ایسا راستہ بتا دیجئے۔ تو میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو دوسری مرتبہ پوچھنے کے لیے کہا، اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ سارے صحابہ کو اس سوال کی طرف متوجہ فرمایا۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جنت سے قریب کرنے والا اور جہنم سے دور کرنے والا راستہ یہ ہے کہ تو اللہ کو ایک مان، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ شریک نہ کر مطلب کہ اللہ ہی جب سب کچھ کرنے والا ہے تو اس کے کاموں میں یہ غور، یہ فکر نہ کر، یہ نہ سمجھ کہ اس جیسا بھی کوئی کرنے والا ہے۔
اس بات کا یہ مفہوم نکلتا ہے ہمارے آج کے ماحول کے اعتبار سے، یہ نہ سمجھو کہ اولاد اللہ کے علاوہ کوئی دے گا، یہ نہ سمجھو کہ ہماری ضرورتیں اللہ کے علاوہ کوئی پوری کرے گا، یہ نہ سمجھو کہ ہماری کھیتی کا نفع اور نقصان کا مالک کوئی اور ہے، کسی درخت کے سامنے جا کر ہم کھانا رکھ دیں، پانی رکھ دیں، ہرگز ہرگز۔ یہ نہ سوچو کہ ہمارے دکان کو چلانے میں کسی اور کا ہاتھ ہے، کسی کے پاس جانے سے ہمارے دکان اور مکان میں برکتیں آ جائیں گی۔ اللہ کے علاوہ کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اس بات کو ایسا سمجھنا کہ کوئی نفع اور نقصان کا مالک ہے تو میرے بھائیوں اسی کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص، اس بدو یعنی اس دیہاتی کا سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کو ایک مان، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ گویا کہ اسلام کی بنیادی باتیں ہیں۔